پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب یہ ایک ذمہ داری لی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں بٹ جو سارے ممبران ہیں کم از کم وہ تو ایکولی ٹریٹ ہوں. اینڈ آئی تھنک یہ ایک کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے، کرکٹ لینڈسکیپ کے لیے یا فیوچر آف کرکٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر بیلنس ہو. کیونکہ ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا دیر از اے لٹل بٹ آف امبیلنس، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری جو پاور ہے یا ساری جو فیصلہ سازی ہے وہ ایک بورڈ کر رہا ہے. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ایمرج ہوتا ہے تو اس سے ایک تھوڑا بہت بیلنس آ جائے گا فیصلہ سازی کے اندر. وہ یقینی طور پر اس کو اوور پاور نہیں کر سکیں گے بیکاز آف دا فائنینشیل امپلیکیشنز، بیکاز کہ انڈین ٹیم ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ ٹیم ہے، ہر جگہ وہ جیتتی ہے. بٹ فیصلہ سازی کے اندر تو بہتری آ سکتی ہے نا. توازن آ دس از سکتا ہے. ایگزیکٹلی واٹ. اچھا یہاں سے پھر اسی سے جڑا ہوا سوال آتا ہے نعمان صاحب کہ کیا جو ہے آسٹریلین بورڈ ہوا، برطانیہ کا بورڈ ہوا یا دیگر جو اور بورڈز ہیں، کیا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اور کیا وہ مطلب ہے کہ وہ خود اس پاکستان کے حق میں یا توازن کے لیے انسانی جو بات کی سمیع صاحب نے بڑی اہم ہے کہ انسانی توازن آئے گا، بیلنس آئے گا، اس کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کیا؟ دیکھیں جو سمی نے بات کی ہے نا وہ بڑی بریلینٹ، اور میرے پہ جو انہوں نے مشکل سوال چھوڑا ہے میں آنسر جی. کر دیتا ہوں کہ فیفا جو ہے نا وہ گورننگ باڈی ہے فٹ بال کی، لیکن جو آئی سی سی ہے نا وہ ایک ڈیموکریٹک باڈی ہے، لیجسلیٹو باڈی ہے جو فل ممبرز کے ایک ایک ووٹ پہ چلتی ہے. تو ٹیکنیکلی بنگلہ دیش بھی اتنا ہی امپورٹنٹ اور انٹیگرل ہے بینگ اے فل ممبر جتنا انڈیا ہے. یہاں پہ آپ فائنینشیل کلاؤڈس نہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کرکٹنگ پہ ڈگری نہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بلکہ لارڈ وولف نے 2012 میں ایک رپورٹ دی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جو لیننگ ٹوورڈ اسٹرانگر بورڈز ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جو ابھی سمی نے بات کی ایگزیکٹلی یہ ریکمنڈیشن تھی، ون آف دا 65 ریکمنڈیشنز کے ایکویلٹی آنی چاہیے، ایکویٹیبلی ٹریڈ ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا بھی آپ نے بات کی آسٹریلیا انگلینڈ کی کرکٹنگ جو ہے اسٹرینتھ میں وہ بہت اوپر کی ٹیمز ہیں، اسٹرانگر بورڈز ہیں، لیکن وہ اتنے کیش سیوی نہیں ہیں جتنے کہ انڈیا اسٹرانگ ہے. 70% آف دا ٹوٹل ریونیو براڈ کاسٹ ریونیو کمز فرام انڈیا، اور 78% آف دا ٹوٹل ریونیو جو آئی سی سی کا آتا ہے 600 ملین کمز فرام انڈیا. تبھی ان کو 38.5% ملتا ہے جو کہ آلموسٹ $231 ملین بن جاتا ہے. تو آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ڈپینڈنس جو ہے انٹر ڈپینڈنس انڈیا پہ ہے فار آئی پی ایل برانڈس، کیونکہ نہ صرف پلیئرس کو پیسے ملتے ہیں بلکہ بورڈز کو بھی کمیشنز ملتی ہیں، اور وہ $10 بلین کا برانڈ ہے. پلس بائیلیٹرل سیریز کھیلتے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ انڈیا. اور اگر آپ کو یاد ہو ایویڈنس ہے کہ 2002 میں مائک ڈینیس کے ساتھ جو کیا گیا جب سچن ٹنڈولکر پہ وہ لگا تھا اور 6 پلیئرز پہ کوئی پینلٹی لگائی گئی تھی. پھر یہ ایک اینڈریو سائمنز کا 2007-8 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، ہربھجن سنگھ نے ریشل سلر پاس کیا تھا، تو وہ جو مونکی ان کو کہہ دیا تھا، تو اس پہ بھی واپس لینا پڑا تھا کرکٹ آسٹریلیا کو، اور آئی سی سی نے وہ پینلٹی چینج ہونی پڑی تھی، ہربھجن کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ڈپینڈنٹ ہیں. جب تک ایک میجر بورڈ نے اٹھ کے یہ بات نہیں کی تھی اس وقت تک بی سی سی آئی انفارچونیٹلی وہ ڈومیننٹ لگ رہا تھا، ڈومینیٹڈ بائی انڈیا. لیکن اس جو ہے اب سچویشن تھوڑی بدلی ہے، یہ بیلنس لانا ہوگا، اور جب آپ یہ شروع کریں گے تو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا،